السلام علیکم۔ آج پورے شہر میں ایک عجیب قسم کی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ ہر شخص خاموش اور پریشان تھا۔ سکوت کا یہ عالم تھا کہ انسان تو انسان، چرند پرند بھی شاید آج چہچہانا بھول گئے تھے۔ آج کچھ تو ایسی انہونی ہوئی تھی جس نے ماحول کو سوگوار کر دیا تھا۔ ایسا کون سا واقعہ رونما ہوا کہ لوگوں کی خوشیاں اور امن و سکون غارت ہو گیا؟ پورے شہر میں ایک ہو کا عالم تھا۔ آج کا سورج بھی طلوع ہو کر تعصب کا اظہار کر رہا تھا کہ جو دلدوز منظر وہ دیکھ رہا تھا اسے دیکھنے سے تو بہتر تھا کہ آج طلوع ہی نہ ہوتا۔ جب دنیا ظلمتوں کے ایسے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوب چکی ہو، اسے اجالا فراہم کرنا بھی باعث شرم تھا۔ لیکن سورج بھی کیا کرتا، اسے اپنی ڈیوٹی تو سر انجام دینی ہی تھی۔ اسے طلوع تو ہونا ہی تھا۔ لیکن آج طلوع سحر سے پہلے سورج بھی انسان کا ظلم و ستم دیکھ کر خوب رویا۔ یہی وجہ تھی کہ دوپہر ہونے کو تھی، لیکن سورج کی آنکھیں شدت غم سے ابھی تک لال تھیں۔ سورج ظلم کی یہ کیفیت گزشتہ چند دنوں سے دیکھ رہا تھا، لہٰذا آج تو اس قرب و اذیت کی وجہ سے کافی نڈال ہو چکا تھا۔ وہ بڑی غمگینی کسی کیفیت کے ساتھ اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھے ہوئے تھا۔ خاموشی، ڈر، خوف، اذیت، قرب اور رنج و الم کی کیفیت نے شہر کو جیسے ویران کر دیا تھا۔ اچانک فضا میں ایک آواز بلند ہوئی۔ منادی کرنے والا بولا، چلو چلو، حاکم شہر کے دربار میں چلو۔ حاکم شہر نے دربار آراستہ کیا ہے، تمام لوگ حاکم کی خدمت میں حاضر ہوں۔ لوگ سہمے سہمے گھروں سے نکلے اور سسکیاں بھرکتے دربار کی جانب چلے جا رہے تھے۔ عورتیں گھروں میں بیٹھی آہیں بھر رہی تھیں اور کبھی کبھی ان کی آہو پکار بلند ہو جاتی۔ ان کے بین اور رونے کی کربناک آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا دیتی۔ لوگ جیسے ہی دربار میں داخل ہوئے، ایک ہولناک منظر نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جانب کٹے ہوئے انسانی سر رکھے ہوئے ہیں تو دوسری جانب پردہ دار مستورات آئینی زنجیروں میں جکڑی حیادار اور پاک دامن قیدی بیویاں تشریف فرما ہیں۔ کیا عجیب جگر چیر منظر تھا! حاکم وقت بڑے غرور اور تکبر سے کرسی پر براجمان تھا۔ اس نے متکبرانہ نظر درباریوں پر دوڑائی، پھر انسانی سروں کی جانب دیکھا اور فاتحانہ قہقہ لگایا۔ لوگوں پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ کہیں اتنے ظلم پر خدا کا قہر نہ نازل ہو جائے۔ حاکم وقت دھاڑا، دیکھو لوگو، میں نے اپنے دشمن کا کیا حال کر دیا ہے۔ میں نے دشمن کو شکست دے کر فتح اپنے نام کر لی ہے اور اب بادشاہ کے بیش بہا انعامات اور کا حقدار ٹھہرا ہوں۔ سن لو، جو کوئی بھی بادشاہ کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کا حال بھی ان جیسا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر اور حاکم کی گرجدار آواز سن کر لوگ سہم گئے۔ یہ غمناک، کربناک اور دردناک منظر ہے کوفہ شہر کا، اور حاکم شہر کا نام ہے ابن زیاد۔ قیدی مستورات کا تعلق خاندان نبوت سے ہے اور کٹے سر ہیں شہدائے کربلا، مظلوم کربلا جناب حضرت امام حسین
اور ان کے جانثار ساتھیوں کے، جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی اور رفت کے لیے اپنی جانیں تو قربان کر دیں، مگر فاسق و فاجر بادشاہ وقت یزید کے ہاتھوں بیعت سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں یزیدی فوج نے کربلا میں خاندان نبوت کے چراغ گل کر دیے۔ ابن زیاد کی آواز دوبارہ گونجی، وہ کہنے لگا، اس خدا کی حمد و ستائش جس نے امیر المومنین یزید کو غالب کیا اور حسین ابن علی کو ہلاک کر ڈالا۔ یہ سننا تھا کہ اہل بیت کانپ کر رہ گئے، محب اہل بیت کانپ اٹھے، اور ایک بہادر جانثار حسین یہ سنتے ہی فرط غضب میں کانپتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ابن زیاد کو للکارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم تو کذاب ابن کذاب ہے، حسین سچا، اس کا باپ سچا، اس کے نانا سچے۔ ابن زیاد اس غیر متوقع جواب سے تلملا اٹھا اور غصے سے جلاد کو حکم دیا کہ چوراہے پر لے جا کر اس بڈھے کا بھی سر قلم کر دو۔ وہ حسین کا سچا دیوانہ شوق شہادت میں مچلتے ہوئے اٹھا اور مقتل پہنچ کر چمکتی ہوئی تلوار کا مسکراتے ہوئے خیر مقدم کیا۔ ظالم کی تلوار بلند ہوئی، اس جانثار کا سر تن سے جدا کر دیا اور حسین علیہ السلام پر جان قربان کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا لیا۔ دنیا نے دیکھا کہ ظالم ابن زیاد، یزیدی فوج اور اس کا آقا یزید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹ گئے، مگر امام حسین علیہ السلام اور اسلام کا نام تا قیامت بلند رہے گا۔